آج ملے، اور ہم اس سے نہیں مانگتے جو ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور دنیا کی طرح ہم جیسے مرضی، ہمیں بس اپنے سر پر ایک تاج چاہیے، ایک ہمیں عزت چاہیے، ایک شان و شوکت چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی ہمارے اندر ایک احساس کمتری پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ جب تک ہمیں یہ چیز نہیں ملے گی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جبکہ آپ بھول چکے ہیں، اس وقت آپ بھول چکے ہیں کہ آپ خدا میں کتنے قیمتی ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے قربان کیا۔ آپ دنیا کے لیے کچھ نہیں ہو سکتے، لیکن خدا کے لیے آپ بہت کچھ ہیں۔ لیکن پھر بھی اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ملے گا، اگر ہمیں کوئی ترقی ملے گی، کوئی عہدہ ملے گا، کچھ ملے گا، تو ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم ترقی پر ہیں، ادروائز کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں نشانیاں چاہیے۔ آپ کبھی سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو کہاں سے چڑھنا شروع کرتے ہیں؟ اوپر سے؟ جب بھی آپ نے اوپر جانا ہے تو سیڑھی کے پہلے قدم سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا ہے جو پہلی سیڑھی پر قدم رکھے بغیر آخری سیڑھی پر پہنچ جائے، سیڑھی کے آخری نشان تک پہنچ جائے، قدم تک پہنچ جائے، اس کے ڈنڈے تک پہنچ جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سیڑھی کے جو سٹیپس ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز ہمیں ملے گی۔ وقت پر خدا ہمیں سرفراز کر دے گا، وقت پر وہ ہمیں اس جگہ پہنچا دے گا جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ دنیا اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بغاوت کا سہارا لیا، اس لیے اس نے باغی پن کو استعمال کیا۔ اور کبھی جب ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے جو ہماری خواہش ہوتی ہے تو ہم باغی ہو جاتے ہیں، ہم باغی پن کی سیڑھی اختیار کر لیتے ہیں، ہم باغی پن کا راستہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سسٹرز، دنیا کو باغی جس چیز نے بنایا وہ بڑی اہم ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں انہی آیات میں، آیت 6 میں، اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر ازردہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور وہ بہت خوبصورت بھی تھا اور ابھی سلوم کے بعد پیدا ہوا تھا۔ آمین۔ دنیا جو کچھ کر رہا تھا آیت 5 میں، اس نے گھوڑے تیار کر لیے، رتھ تیار کر لیے، اپنے لیے سپورٹ تیار کر لی، لیکن اس کے باوجود ہم غور کریں کہ ان آیات میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے باپ کو سب معلوم تھا، اس کے باپ کو معلوم تھا، لیکن لکھا ہے کہ اس نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر ازردہ نہ کیا، ڈانٹا نہیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے۔ داؤد بادشاہ، برادرز سسٹرز، میں داؤد بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی یادداشت کام کر رہی ہے تو آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ داؤد وہ شخص تھا جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا۔ داؤد جو خدا کے دل کے موافق شخص تھا، آپ اس کی زندگی کے اوپر ذرا اس کی ساری زندگی کو پڑھیں تو اس کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا تھا جیسے وہ بدن کا کوئی غیر ضروری حصہ ہے، غیر ضروری عضو ہے، جس کا جو دل چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہتا تھا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں دیکھ لیجئے، جب سیموئیل نبی بنی اسرائیل قوم کے لیے نیا بادشاہ، ساؤل کے بعد کا بادشاہ مسا کرنے آتا ہے تو یسی کے گھرانے میں، یعنی اس کے باپ نے، داؤد کے باپ نے اتنا بھی نہ چاہا کہ سارے بیٹوں میں داؤد کو بھی شامل کر کے لائن میں کھڑا کر لیتا۔ سیموئیل کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہاں میرا ایک بیٹا ہے اور وہ بکریاں چراتا ہے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے، وہ چرواہا ہے۔
سو اس سے ظاہر ہوتا ہے کیوں یسی نے ایسا کیا، کیوں اس نے ضروری نہیں سمجھا کہ وہ داؤد کو بھی شامل کرے اس میں، اس لائن میں کھڑا کرے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ داؤد کا اور یسی کا یعنی اپنے باپ کے ساتھ رشتہ اتنا اچھا نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا، گھرانے میں اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں ملتی تھی۔ جب اس نے ساؤل کے لیے اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑی فتح حاصل کی، جاتی جولیت کو مار کر اس نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، اس کے بعد بھی داؤد کو وہ رسپیکٹ نہیں ملی، اور ساؤل بادشاہ اس کے پیچھے اس کو قتل کرنے پر لگ گیا، اور وہ غاروں میں اور جنگلوں میں اور ادھر ادھر چھپتا پھرتا زندگی گزارتا رہا۔ اور جب اس کے اپنے گھر میں سکون آ گیا، اطمینان ہو گیا، پرسکون ہو گیا، جنگوں سے خلاصی مل گئی، وہ بادشاہ بن گیا، تب بھی اس کی زندگی میں آپ کوئی بڑا کام نہیں دیکھتے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی، اپنے لڑکوں کی تربیت انتہائی برے طریقے سے کی۔ کسی کا بھی ماضی شاندار نہیں نظر آتا، نہ امنون کا، نہ ابیسلوم کا، نہ اس دنیا کا۔ کسی بیٹے کی بھی اس نے تربیت ویسی نہیں کی جیسی اس نے اپنی کی تھی۔ اپنا تو اس نے اپنے آپ کو تو اس نے ثابت کر دیا تھا، اپنا آپ تو اس نے خدا کے سامنے ایسا بنا لیا ہوا تھا کہ خدا کو لگا کہ میرے دل کے موافق شخص یہی ہے، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ فکر کی بات ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تو بڑے اچھے، نیک، پاک، معصوم، خدا کے دل کے عین موافق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی نسل کدھر جا رہی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ خود تو خدا کے بڑے اچھے وفادار خادم بنے ہوئے ہیں، لیکن نسل خدا کے خلاف چل رہی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے برادرز سسٹرز۔ دعا کریں، جیسے میں ہر روز دعا کرتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ خدا میری دعاؤں کا جواب ایک دن دے گا، اور میری دعا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی وہ خدا کے باغی ہوں، خدا کے خلاف چلنے والے ہوں۔ ہم دوسروں کے لیے تو بڑی اچھی مثال ہے، خدا ان کی تعریف ہو۔ یہ اچھی چیز ہے کہ ہم اپنے ایمان پر کھڑے رہتے ہیں۔ لوگ ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو لات مار دیتے ہیں، لیکن اپنے لڑکوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اپنے بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ داؤد بادشاہ نے لکھا ہے کہ اس نے ڈانٹا بھی نہیں، وہ سامنے اس کے ہو رہا ہے، سب کچھ اس کو پتہ چل رہا تھا شاید کہ ادونیا جو ہے وہ سلطنت سنبھالنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باپ نے درگزر کیا، اس کے باپ نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں۔ اس کے باپ نے کہا یار کیا کریں، چھوڑیں بس، ان کے اپنے حالات ہیں، جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی، جب پتہ چلے گا اس کو، جب یہ ذمہ داری میں آئے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسے ماں باپ جن کا رویہ داؤد کی طرح درگزر کرنے والا ہی ہے، وہ گناہ کے خلاف، وہ غلط کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی سرزنش نہیں کرتے، وہ ان کو حوصلہ دیتے ہیں، اور ان کو اگر وہ تقویت دیتے ہیں کہ جو دل چاہتا ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں بدل گیا ہوں تو یہ بھی بدل جائیں گے، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ انتہائی افسوسناک سوچ ہوگی، کیونکہ آپ کے بیٹے اور بیٹی کو کوئی نہیں بچا سکے گا کہ وہ اپنے غلط فیصلوں کے ہاتھ چڑھ کر ایک بے نتیجہ زندگی گزارے۔ والدین ہوتے ہوئے آپ کو سوچنا ہے کہ میں کیسی زندگی بسر کر رہا ہوں، میں تو اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن کیا میرے بچے بھی؟ وہ مجھ سے کیا سیکھ رہے ہیں، وہ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟
کیا وہ سوچتے ہیں کہ گناہ کریں گے تو ہمارا باپ ہماری ماں وہ برداشت کرے گی، یا وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم غلط کریں گے تو ہماری ماں یا ہمارا باپ وہ سخت ہے اس معاملے میں۔ سو برادر سسٹرز، آج آپ کو دیکھنا ہے کہ آج آپ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ خود ایک باغی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے تو کیسے آپ کے بچے سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ خدا کا باغی نہ ہو؟ ایسا ناممکن ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے پہلا سلاطین 1 باب اس کی 8 آیت میں کہ آپ کس بادشاہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن صدوق کاہن اور یہویدا کے بیٹے بنایا اور ناتن نبی اور سمئی اور رئی اور داؤد کے بہادر لوگوں نے ادونیہ کا ساتھ نہ دیا۔ آمین۔ برادر سسٹرز، ہم نے پڑھا یہاں پر کہ صدوق کاہن اور بنایا اور ناتن نبی۔ ناتن نبی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی زبردست نبی تھا، بہادر نبی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے بتشبہ کے معاملے میں جا کر داؤد کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ بادشاہ ہے، اور جا کر اس کا گناہ اس کو سر عام اس کے دربار میں اس کو بتایا کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، اور داؤد نے اس کو رسپیکٹ کیا۔ اور آج جب ملک میں سلطنت میں بغاوت ہو رہی تھی، ایک باغی شخص، ایک باغی روح بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی تھی، تو ناتن اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو پتہ تھا کہ اگر میں نے ناتن کو بلایا یا صدوق کاہن کو بلایا تو مجھے شرمندگی ہوگی، کیونکہ وہ ہرگز میرا ساتھ نہیں دیں گے، وہ ہرگز میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس نے ان کو دعوت ہی نہیں دی۔ وہ جانتا تھا کہ ناتن نبی کبھی بھی اپنے مسح کیے ہوئے بادشاہ کو ترک نہیں کرے گا، اور وہ کبھی بھی غلط میں شریک نہیں ہوگا۔ برادر سسٹرز، کئی مرتبہ کچھ لوگ غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور پھر ہمیں اپنے غلط میں شریک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کے غلط میں شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یوآب کی طرح اور ابیاتر کاہن کی طرح اس غلط کا ساتھ دینے میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، سپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک باغی روح کے ساتھ مل کر خود بھی باغی ہو جاتے ہیں۔ میں نے ماضی میں کئی دوستوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی زندگی میں ان باغی روحوں کو نہیں پہچانا، اور فوراً ان باغی روحوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، جو خدا اور اس کے نظام پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھ عیب جوئی میں، بدگوئی میں مل گئے، شامل ہو گئے، اور خود بھی ایک باغی کی روح بن گئے۔ اگر ان کا اعتماد ناتن نبی کی طرح ہوتا تو وہ کبھی بھی دنیا کی طرح کے لوگوں کا ساتھ نہ دیتے، اور اس کو گناہ سمجھتے اور اس کے خلاف کھڑے ہوتے، نہ کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اگر آپ آیات 41 اور 46 کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ داؤد نے جب ناتن اور بتشبہ دونوں داؤد کے پاس جاتے ہیں، اور داؤد جو ہے وہ سلیمان کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور بادشاہ بنتے ہی جو وہ جعلی بادشاہ تھا، جو نقلی بادشاہ تھا، جو غاصب بادشاہ تھا، جو قبضہ کرنے والا بادشاہ تھا، جو باغی بادشاہ تھا، وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اور کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس باب کو مکمل پڑھیں 53 آیات تک، تو یہ شخص صرف وقتی طور پر ڈر رہا تھا، دنیا وقتی طور پر خوفزدہ ہوا تھا،
اس کی شرارت اس سے کبھی دور نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف میں آپ سے یہ کہوں گا برادرز سسٹرز کہ جس مشکل وقت میں ہم گزر رہے ہیں، انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے بادشاہ کو پہچانیں، اپنے خداوند یسوع کو پہچانیں، جس نے میرے اور آپ کی خاطر صلیب پر جان دی، جس نے میرے اور آپ کی خاطر خون بہایا، جو میرے اور آپ کا نہیں پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو حقیقی مسح کیا ہوا بادشاہ ہے، جو حقیقی طور پر اس قابل ہے کہ دنیا اور اس کی تمام سلطنتوں پر بادشاہی کرے۔ اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں اور دعا کریں، خدا سے کہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہم ابیاتر کاہن کی طرح یا یوآب کی طرح بنیں، بلکہ ہم ناتن نبی کی طرح اپنے حقیقی بادشاہ کی ہی پیروی کریں۔ یہ حالات جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہم کس کے پیروکار ہیں، آج ہم کس بادشاہ کے پیروکار ہیں، آج ہم کس بادشاہ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا ہم اس باغی یعنی شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں جو اس جہان کا خدا ہے، بائبل اس کو اس جہان کا خدا کہتی ہے، یا ہم واقعی زندہ خدا کے پیروکار ہیں، اس کے بیٹے مسیح یسوع کے پیروکار ہیں، اس کی نجات کے حفاظت اور ضامن ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سسٹرز، یہ وقت ہے، اس کو پہچانیں، یہی وقت ہے، اس کے بعد آپ کو وقت نہیں ملے گا، اس کے بعد آپ اس بات کا بہانہ نہیں کر سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کہ میں کسی غلط آدمی کے پیچھے چل پڑا۔ اگر آپ یسوع مسیح کے سچے اور حقیقی پیروکار ہوں گے تو آپ کو کوئی ورغلا نہیں سکے گا، کیونکہ بہت وقت جلد قریب آنے والا ہے۔ ایسا وقت آنے والا ہے جب لوگ ہمیں ورغلائیں گے، جب لوگ ہمیں بہکائیں گے، جب لوگ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ اس کی آزمائش کریں گے اور ہمیں کہیں گے کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، وہ یہاں ہے، وہ وہاں ہے۔ ہمیں کسی صورت بھی اپنے ایمان سے گڑبڑ نہیں ہونا، ہمیں کھڑے رہنا ہے اپنی سچائی پر، اپنی نجات پر، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہی وقت ہے کہ ہم اپنے خداوند کو جب وہ قریب ہے تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، سچی توبہ کریں۔ اگر ہم ماضی میں کسی بھی باغی روح کے ساتھ مل کر خدا کے خلاف قدم اٹھاتے رہے، قدم اٹھا چکے، گناہ کر چکے، تو اس کا اقرار کریں، توبہ کریں اور سچے پیروکار کا ثبوت دیں۔ آپ شاگرد ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے لیے حاضر ہے۔ اگر آپ شاگرد ہیں تو بھی، اگر آپ شاگرد نہیں ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بائبل اسٹڈی کے ذریعے سے آپ خداوند کو پہچان سکتے ہیں اور کیسے ایک مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں، یہ آپ بائبل سے اسٹڈی کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت اور خدا کے سچے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔